اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی اور ایوانوں میں بھی اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، مگر الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ پاناما لیکس کے حوالے سے گو کہ ان کا کہیں بھی دور دور تک ذکر نہیں، چونکہ ان کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ اپنے آپ کو بڑی طرح خاموشی اختیار کریں۔ میں سپریم کورٹ کے درخواست کروں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس میں اور سارے ثبوت وہ میرے جو بیٹے ہیں وہ لے جائیں گے، اور یقیناً پہل میں اسپیکر اور کوئی سے جو کہ اب متحدہ نہیں رہی، معافی کا مذاق کیا۔ معاملے کا دور دور ایک وہ سارا ہوئے جب دو جلسے کہیے تو کہا کہ نہیں خان کی خدمت پیش آتا ہوں کہ میرا خاندان 72 میں خاندانوں نہیں ہوتا تھا، میرے خاندان کو 22 خاندانوں میں شمار، باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک کسان کے گھرانے سے تھا، ہندوستان سے وہ ہجرت کر کے آئے، اور 30 کی دہائی میں میرے والد صاحب نے لاہور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مزدوری شروع کی، اور اس طرح کاروبار میں آئے، اور سن 72 میں جب اس زمانے کی حکومت نے اس کے اوپر قبضہ کیا بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیل اور انجینئرنگ کا
کارخانہ بن چکا تھا جناب اسپیکر، جہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا تھا، اور باقی تفصیل وزیر اعظم نے بتائی۔ مگر ایک بات میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ جب 2 جنوری 1972 کو یہ پاکستان سے بڑا کارخانہ قومیایا گیا بغیر کسی معاوضے کے، تو وہاں پر صرف زرعی مشینری نہیں بن رہی تھی، جو یہاں پر زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز بھائی موجود ہیں، ان کے بزرگوں کو اس کا علم ہے کہ اس زمانے میں اتفاق کا تھریشر پورے پاکستان میں وہاں پر بکتا تھا ہر جگہ، خالی زرعی مشینری نہیں، خالی دوسری مشینری نہیں۔ وہاں پر چونکہ 71 میں اپنا جنگ ہوئی تھی، تو جنگی ساز سامان بھی اس فیکٹری میں بنتا تھا۔ اس کے اوپر مجھے فخر ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ تھا۔ جناب اسپیکر، میں اس سے زیادہ اس موضوع بات نہیں کروں گا، اس کو ختم کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج بات پاناما لیکس کے حوالے سے یہ ہے کہ آج قوم فرق جاننا چاہتی ہے۔ قوم آج اس کا فیصلہ ہے، امانت اور دیانت اور کرپشن اور لوٹ مار جو کہ ماضی کا وتیرہ تھا۔ آج قوم فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ جو آج اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں جو کاوشیں ہو رہی ہیں، اور ماضی کے اندھیرے جو پورے ملک میں چھائے ہوئے تھے، اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی زراعت کو، پاکستان کی تعلیم کو، پاکستان کے اسپتالوں کو جس نے تباہ کر رکھا تھا، آج قوم اس کے اوپر اچھی طرح جانتی ہے اور فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موقع ہے کہ اب فیصلہ ہو جائے، قوم نے اس راستے جانا ہے یا اس راستے جانا ہے۔ فیصلہ ہو جائے کہ جو لوٹ مار جو ہوئی، میگا سکینڈلز ہوئے، میں ایک نہیں، میں 20 کا نام لے سکتا ہوں اس معزز ایوان میں آپ کی خدمت میں، لیکن سب جانتے ہیں کسی کا نام لینا مقصود نہیں، کسی سکینڈل کا نام لینا مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس ملک کو اگر 69 سالوں میں کھوکھلا کر دیا گیا، کرپشن، کمیشن، زمینوں کے اوپر قبضے اور کک بیکس، آج قوم متحد ہے کہ ہمیں نہ صرف اس ماضی کا ہمیں احتساب کرنا ہوگا، بلکہ آئندہ کے لیے ایسا راستہ منتخب کریں کہ کوئی مائی کا لال اس غریب قوم کے یتیموں کے اور بچوں کے ان کے پیسے کھا سکے۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان میں انتہائی عاجزی مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو میں کروں گا یہ اس معزز ایوان کی امانت ہے، اور اگر آج نہیں کبھی بھی اس میں ایک لفظ کی بھی حقائق کے حوالے سے کوئی اگر خیانت ہو تو میں اس ایوان کا مجرم ہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کے حوالے سے پچھلے 3 سالوں میں جو کاوشیں کی گئیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ عوام اس وقت آج بھی جو مرکری ہے وہ 45 ڈگری سے بھی اوپر آج ہے، لیکن آج اگر الحمدللہ پاکستان میں اس شدید گرمی کے باوجود اگر آج لوگ اگر سڑکوں پہ نہیں آئے یا آ رہے جو ماضی میں آیا کرتے تھے، تو اس کی واحد وجہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پر امید ہیں کہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال اس ملک کے اندر اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف روشنی ہوگی۔ بالکل جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ $46 ارب کا وہ منصوبہ ہے، جناب اسپیکر، ہمارے مخالفین، سیاسی مخالفین کہتے تھکتے نہیں تھے کہ جناب یہ تو بڑے مہنگے قرضے ہیں، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ سب غلط بیانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پاکستان کو اور مقروض کیا جا رہا ہے، کوئی چین سی پیک وی پیک نہیں دے رہا،
اور یہ سب ملمہ کاری ہے اور یہ سب جھوٹ پر مبنی ایک افسانہ ہے۔ آج جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے پنجاب میں نہیں، سندھ میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، کے پی کے میں نہیں، پورے ملک میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کے اوپر تعمیر جاری ہے اور اگلے سال مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دو مثالیں پنجاب کے حوالے سے دے کر اپنی اس بات کو مکمل کروں گا کہ ساہیوال ڈویژن سے میرے یہاں پر جو محترم میرے بھائی اور میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1300 میگا واٹ 1320 میگا واٹ کا منصوبہ 1.8 ارب ڈالر کی اس کی قیمت ہے، دن رات وہاں پر تعمیر ہو رہی جناب اسپیکر، اور اگلے سال اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو وہ منصوبہ 1320 میگا واٹ بجلی پاکستان کو مہیا کر رہا ہوگا۔ جناب اسپیکر، بھاولپور سے یہاں پر میرے بے شمار نوجوان بھائی اور بزرگ اور بہنیں موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے بلا خوف تردید کہ سی پیک کے تحت وہاں پر شمسی توانائی کے حوالے سے کئی سو میگا واٹ منصوبے وہاں پر جاری اور ساری ہیں، اور اس وقت بھی شمسی توانائی سے بجلی نیشنل گریڈ پر مہیا کی جا رہی ہے۔ اور وہ صحرا تھا، وہاں پر ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور آج سے صرف 1.5-2 سال پہلے وہاں پر کام شروع ہوا اور اس وقت تقریباً 300 میگا واٹ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تقریباً مکمل ہو چکی۔ آپ سندھ جائیں تو 1320 میگا واٹ کا منصوبہ پورٹ قاسم میں وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور وہ بھی خدا نے چاہا تو اگلے سال کے اختتام پر وہ بھی انشاءاللہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ گوادر پورٹ کو لے لیں، آپ قومی شاہراہ کو لے لیں۔ جناب اسپیکر، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ قرضے ہیں، یہ چین کی خالص سرمایہ کاری ہے۔ جناب اسپیکر، یہ قرضے بھی انہی کے ہیں اور ان کی ایکوٹی بھی انہی کی ہے، لون بھی ان کا ہے، رسک بھی ان کا ہے۔ کون سا ملک ہے دنیا میں، مجھے آپ بتا دیں کہ 46 ڈالر میں 36 ارب ڈالر صرف بجلی کے منصوبے ہیں، 34 ارب ڈالر صرف بجلی کے منصوبے ہیں، باقی جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں جناب اسپیکر، میں اس خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں، اپنے جو میرے معزز جو بیٹھے ہیں اپوزیشن بینچز پہ، لیڈر دی اپوزیشن بیٹھے ہیں، میں ان کے خدمت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا دن تھا 69 سالہ پاکستان کی تاریخ میں، کون سی حکومت تھی اور کون سا دور تھا 34 ارب ڈالر تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے 340 ملین ڈالر بھی لگائے ہوں یہاں پہ۔ مجھے اس کا جواب، پوری قوم اس جواب کی گواہی دے گی کہ وہ صرف چین، جس نے تمام تر، آفٹر آل وہ ایک ملک ہے، وہاں پر نہ تیل نکلتا ہے، نہ گیس نکلتی ہے، نہ پام آئل ہے، وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کی کمائی سے انہوں نے اپنی دولت ایک ایک پائی کر کے جوڑی، اس میں سے 34 ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریزرو ہے اس سے تقریباً دگنی اماؤنٹ ہے، یہ دگنی اماؤنٹ ہے پاکستان کا جو ریزرو ہے، اس وقت 21 ارب ڈالر ہے، اور یہ 34 ارب ڈالر کے یہ منصوبے بجلی کے۔ جناب اسپیکر، پھر کہا کیا، اور پھر کتنا افسوس آتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم نے بہت، یہ زخم خوردہ قوم ہے، اس نے بہت کچھ گوایا ہے، اور گوایا اشرافیہ کے ہاتھوں، گوایا، معاف کیجئے گا کہ ان تمام ادوار میں، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ عام آدمی اپنے کراچی میں، ماچی گوٹ میں، اور رحیم یار خان میں، اور حیدرآباد میں، اور پشاور میں، اور کوئٹہ میں، وہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ وہ ذمہ دار ہے جن کو لوگوں نے آگے ذمہ داری دی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو آج 69 سال میں کہاں کھڑا کیا، جس کا قائد اعظم کی روح نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اقبال کی روح تڑپتی ہے جناب اسپیکر، مگر آج وہ دن آ ہی گیا ہے اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، اور چینی قیادت کے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پر
ایک بلائنڈ ٹرسٹ کے حوالے سے، تو اس کو آج پھر دوبارہ اس کو کانٹروورشل بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سی پیک کی منزل کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دوبارہ دھرنوں کی سیاست کی زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دوبارہ اس ترقی کے سفر کو دوبارہ خراب کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم یہ قوم ان کو چوراہوں میں ان کے گریبان پکڑے ان کا حساب لے گی ان سے بالکل۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، اس لیے کہ غریب ڈالر آئیں نہ آئیں اس کی تو زندگی نہیں بدلی۔ ایک بیوہ اور یتیم اور ایک ایسا خاندان جن کا ایک ہی کماؤ فرد جب دنیا سے جائے تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ آج وہ کروڑوں لوگ دوبارہ ان کی آنکھوں میں امید کی کرن ہے۔ آج پھر ان کو حوصلہ آیا ہے کہ چین ہمارا تاریخ کا بہترین دوست، جنگوں میں، امن میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، جس نے پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں ہر جگہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا برے اور اچھے وقت میں، آج دوبارہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ منصوبے، اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ خود منصوبے لگانے پڑ جاتے تو بنتا کیا؟ پھر آپ کا خزانہ خالی ہو جاتا، یہ بجلی کے میگا واٹس نہیں لگ سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ تو کرم ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں، اس مالک کا جس کے ہاتھ میں قبضے میں ہماری جان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ یہ آج چین نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ یقیناً وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ میاں نواز شریف کو وسیلہ بنایا، صدر پاکستان کو وسیلہ بنایا، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس مالک کے فضل کے بغیر اتنا بڑا تاریخ کا سب سے بڑا پیکج یہ ممکن نہیں تھا۔ تو ہمیں آج اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ آج یہ بڑا پیکج شروع ہو چکا، یہ ہمارے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے زرخیز کر جائے گا۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سڑک پر جائے گا تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہمارے مخالفین، چاہے وہ ہندوستان ہے کوئی اور ہے، جہاں پر اسپیکر پاکستان اپنا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آج پھر ایسی آوازیں نکالی جا رہی ہیں جو کہ عام آدمی کو خوف اور ڈر میں مبتلا کر رہی ہیں کہ کیا پھر ہماری خدا نخواستہ منزل کھوٹی تو نہیں ہو جائے گی؟ جناب اسپیکر، اس لیے میں نے کہا، اس لیے وزیر اعظم نے کہا کہ اب وقت آ ہی گیا ہے۔ میں نے ایک ٹیلی ویژن میں انٹرویو میں کہا تھا کہ لیٹ دس بی دا مومنٹ آف ٹروتھ۔ وقت آ ہی گیا تو پھر ایک امپارشل، شفاف احتساب ہو جانا چاہیے، اور پھر پتہ لگنا چاہیے کہ سوئس بینکس میں $60 بلین کس طرح گیا، وہ کہاں ہے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ زمینوں پر، اربوں کھربوں کی زمینوں پر قبضے ہوئے وہ کہاں ہیں۔ پھر پتہ لگنا چاہیے کہ NICL اور اتنے بڑے بڑے جو اس ملک کے اندر ڈاکے پڑے گئے، اس کا حساب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کا وقت ہے، اس کے اوپر پوری قوم متحد ہے۔ ہمیں اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کے اوپر کام کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو آج اخباروں میں آیا ہے کہ وہاں پر کمیٹی مشاورت کر رہی ہے، خدا کرے کہ اس کے اوپر ایکا ہو جائے، اور اگر ہم نے ماضی میں فاش غلطیاں کی ہیں اس کا نہ صرف کا احتساب ہو، آئندہ کے لیے ایسا رخ ہم متعین کر لیں کہ کوئی خائن پھر ہماری منزل کو خراب نہ کر سکے اور پاکستان اپنی منزل مقصود تک ایک دن پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اور یہ خود نمائی نہیں ہے، یہ میری ٹیم کی محنت ہے۔ یہ اس میری پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ جو بہنیں، یہ جو شیرنی اور جو شیر بیٹھے ہیں اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ان کی کاوش اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں اس لیے میں نے عرض کی کہ میں خود نمائی کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا
مگر آج اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں کی تفصیل میں نے مختصر بیان کر دی، گیس پاور پروجیکٹ کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان نے اور پنجاب حکومت مل کر 3600 میگا واٹ کا منصوبہ بنایا جناب اسپیکر، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے، چند ماہ پرانی بات ہے، اور انتہائی شفاف طریقے سے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں اس کی ساری جو پروکیورمنٹ جسے کہتے ہیں خریدنے کی تمام قواعد اور ضوابط کے مطابق اس کی کارروائی کر کے آج 3 جگہوں پر میرے جو بزرگ شیخ پورہ سے بھائی نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں وہ اس کا اچھی طرح پتہ ہے، بکی پاور پروجیکٹ 1200 میگا واٹ، میرے جو بزرگ نوجوان بھائی اور بہنیں جن کا جھنگ سے تعلق ہے حویلی بہادر شاہ 1200 میگا واٹ، اور آپ میرے بزرگ اور باقی یہ میرے بزرگ جن کا قصور سے تعلق ہے بلوکی میں 1200 میگا واٹ کا وہاں پر منصوبہ بنایا، اور دن رات کام ہو رہا ہے۔ مگر اصل حقیقت کیا ہے جناب اسپیکر، یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ انہونی بات ہے، میں بلا خوف تردید یہ بات کر سکتا ہوں، خدا کی قسم قیامت تک بھی اگر یہ بات غلط ہو تو قبر سے مجھے نکال کے میرا مردہ نکال کے مجھے عمل کریں، اور یہ حقیقت ہے جناب اسپیکر۔ میں بتانا چاہتا ہوں ان بزرگوں کی خدمت میں یہ بات پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ نیپرا کا جو ریٹ پر میگا واٹ گیس کے منصوبوں کا ہے یا تھا ماضی قریب میں چند مہینے پہلے $8 لاکھ پر میگا واٹ، جو اس طرح کے منصوبے اس ملک میں لگے پچھلے 5 7 8 10 سالوں میں، جو کہ ماضی میں وہ سستے لگنے چاہیے تھے، وہ 8 لاکھ سے لے کر $1 ملین تک، یعنی $8 لاکھ سے لے کر تقریباً $10 لاکھ تک پر میگا واٹ۔ اور جناب اسپیکر میرے بزرگ بیٹھے ہیں بھاولپور سے، بڑے نیک پارسا آدمی ہیں، میں ان کی بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری طرف آئیں اور یہ حقائق جو ہیں ان کو سمجھے، میں ان کی بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ منصوبے جو اب لگے وزیر اعظم بھائی ذرا، یہ منصوبے جو اب لگے ہیں جن کی خرید کا سارے کام مکمل، لیٹر آف کریڈٹس کھل گئے، ایلسیاں کھل گئیں، دن رات کام ہو رہا ہے، اوسطاً عرض کر رہا ہوں یہ 3600 میگا واٹ، 8 لاکھ نیپرا کی جو کیپکس جو انہوں نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے، اور جو اصل منصوبے لگے ماضی میں ایسے وہ $8 لاکھ سے لے کر $10 لاکھ تک، ان کی قیمت پر میگا واٹ اوسطاً $4,60,000۔ یہ جناب اسپیکر یہ رام کہانی نہیں ہے، یہ میرے انتہائی قابل احترام لیڈر دی اپوزیشن بیٹھے ہیں اور میرے باقی بزرگ بیٹھے ہیں اپوزیشن کے بینچ، میں ان کی خدمت میں اپنے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی میری اور تیری کی بات نہیں، یہ ہماری بات ہے، یہ قوم کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ 20 کروڑ عوام کی بات ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات ہے کہ اس کے اوپر 112 ارب روپے بچائے گئے۔ آپ بتائیں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، 112 ارب روپے، مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں وہ کوئی لمحہ، 112 ارب تو بڑی دور کی بات ہے، 112 روپے بھی بچائے گئے ہوں۔ اگر بچائے جاتے اس طرح جناب اسپیکر تو یہ ملک کبھی کھوکھلا نہ ہوتا۔ اور آخری بات خاص طور پر جو لیڈر اپوزیشن کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہ اورنج لائن کے اوپر بائیں بھی جاتے رہے، دائیں بھی جاتے رہے، حقائق وصول ان کا حق ہے، بالکل کرنا چاہیے تھا ان کو، حقائق کے لیے میٹنگز، مجھے ایک دن میرے جو گورنمنٹ پنجاب کے جو اہلکار ان کا جو میٹنگ، میں نے کہا ضرور میٹنگ کریں، ان کو بتائیں کہ کیا انفارمیشن ان کو چاہیے، ہر چیز بتائیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا اورنج لائن کے حوالے سے کہ جو معروضات ابھی 2-3 منٹ میں عرض کروں، اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اورنج لائن کے اوپر یہ پورا ایوان ڈیبیٹ کرے، اور اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا منصوبہ نہ ہو، فائنینشیل ٹرمز میں، اکنامک ٹرمز میں، لیگل ٹرمز میں، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جناب اسپیکر اس کی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ مجھے بتائیں
یہ میں اس ایوان کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ ہے، پریکٹس یہ ہے، اور کہہ لیجئے کہ قانون تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تاریخ اور پریکٹس یہ ہے کہ جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، حکومتوں کے درمیان جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹینڈرنگ آج تک کبھی نہیں ہوئی. یہ پہلی بات. اور یہ بات میں بلا خوف تردید اس ایوان کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں. کبھی آج تک 69 سالہ تاریخ میں، پاکستان کی اور چین کی تاریخ میں اور دوسرے ممالک بھی، ان کا بھی یہی ایک پریکٹس ہے، ایک مروجہ، کیونکہ قانون ہمارا کہتا ہے کہ جہاں پر جی ٹو جی، جہاں پر ڈیلنگز ہوں وہاں پر ٹینڈرنگ پیپرا یا ٹینڈرنگ نہیں ہوگی. جناب اسپیکر، یہ پہلا موقع تھا جب چین کی حکومت نے، چین کے زعماء نے ہمیں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور